ہم یہ سمجھتے تھے کہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, کہ اب امریکہ ہمارا دوست ہے تو اب ہمیشہ دوست رہے گا. ہندوستان کے خلاف تو لڑنے کے لیے نہیں دیا تھا. And that was sort of the beginning of a Pakistan-US relationship. تو پاکستان نے یو ایس کی طرف دیکھا اینڈ وی فاؤنڈ کہ اٹ کین بی اے گڈ پارٹنر. ایکچولی ایسا ہی ہوا 50s میں اور ارلی 60s میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو فرینڈ شپ تھی ہماری, اٹ ہیلپڈ اس انارمسلی ایکچولی. سو پاکستانیوں کے دل میں امریکہ کی اس لحاظ سے بڑی عزت تھی اور کہ انہوں نے ہمیں کھڑا ہونے میں مدد دی ہے. کیا امریکہ پریفر کرتی ہے ڈیموکریسی اپنے ملک میں؟ جی میرا خیال ہے امریکہ نے ڈیموکریٹک گورننس اپنے لیے یہ ماڈل چنا ہے اور اس کو وہ فالو کر رہے ہیں پچھلے 240 سال سے. اس میں بھی کچھ ایسا تھا کہ انڈیا کو انہوں نے اسلحہ بھی دیا کہ ہم اگر یہ کہیں کہ کشمیر میں ٹیررزم ہو تو امریکنز آر لائکلی ٹو بائی دیٹ آرگومنٹ, کیونکہ 9/11 ہو چکا تھا. پاکستان کی بھی ہسٹری میں 9/11 ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پاکستان کو شاید یہی کرنا پڑتا, بٹ وی کوڈ ہیو نیگوشیٹڈ بیٹر ٹرمز. السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. I am very excited for the guest we have today. He is the former ambassador to the United States from Pakistan in 2017. He is the chairman of Sanobar Institute. اعزاز احمد چودھری, بہت شکریہ آپ کا پوڈکاسٹ پہ آنے کا. تھینکس فار ہیونگ می. اچھا سر, آپ کے ساتھ آج جو ہم نے ٹاپک ابھی تھوڑا سا آف ایئر بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے از بہت ساری کانورسیشنز, بہت ساری چیزیں لیڈ بیک ٹو آر ریلیشن شپ ٹو امیریکا. You know this better than anyone else. پاکستان کی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ اور nuanced relationship over the last 60-70 years امریکا کے ساتھ رہی ہے, اور میں یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں, ایک تو ہسٹری اس کی اور پھر obviously اس کی فیوچر. تو ہسٹری سے اگر ہم شروع کریں, اینڈ کریکٹ می if I'm wrong, but 1950 میں the US invites the Prime Minister Khan at the time, President Truman نے ان کو انوائٹ کیا, and that was sort of the beginning of a Pakistan-US relationship. اچھا, شروع میں پاکستان اور انڈیا کے جو مسئلے تھے اس میں کتنا اس کا کو ریلیشن تھا کہ انڈیا واز ٹیم USSR اینڈ پاکستان واز ٹیم امیریکا. ہم نے کوئی CIA بیس بھی بنائی تھی اس زمانے میں. کیا ہماری جو پڑوسیوں کے ساتھ دشمنی ہے اس میں کتنی ایک بڑی گیم چل رہی تھی, اور یا از دس سم تھنگ جسٹ کمپلیٹلی ان مائی ہیڈ؟ جب پاکستان بنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کی اس وقت کی قیادت, لیڈرشپ, ان کو یہ تاثر تھا کہ پاکستان زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا اینڈ اٹ ول کولیپس, اور جو ہمارا ان کا اکھنڈ بھارت ہے یعنی مین اسٹریم انڈیا میں وہ واپس آ جائے گا. اور بڑی ہاسٹائل اسٹیٹمنٹس تھی, تو ایک سینس آف انسیکیورٹی تھی پاکستان کے اندر. دوسرا یہ تھا کہ وی ڈنٹ ہیو اسٹیٹ کرافٹ, ہمیں تو ہر چیز اسکریچ سے پیدا کرنی پڑی. کراچی میں نیا کیپٹل بنانا پڑا, کچھ بھی نہیں تھا. ایون جو فائنینشیل ڈیوز وغیرہ ہے وہ بھی انڈیا سے نہیں مل رہے تھے, جو ملٹری اسٹورز تھے وہ بھی نہیں مل رہے تھے. ملے لیکن بڑی کم تعداد میں, بڑی مشکل تھی اس وقت پاکستان کو سروائیو کرنے کے لیے. اچھا, ریفیوجیز کا ایک سیلاب تھا جو ادھر آ گیا تھا. سو واٹ ڈو وی ڈو؟ So you start looking for a country which can help you stand up, کیونکہ اپنے پاس تو کوئی خاص نہیں تھا. تو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس emerged as the only country standing after the Second World War. سیکنڈ ورلڈ وار نے تو ساری دنیا تباہ کر دی, جاپان سے لے کے یورپ تک, لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس emerged as the strongest country. تو پاکستان نے یو ایس کی طرف دیکھا اینڈ وی فاؤنڈ کہ اٹ کین بی اے گڈ پارٹنر. اور ایکچولی ایسا ہی ہوا 50s میں اور ارلی 60s میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو فرینڈ شپ تھی ہماری, اٹ ہیلپڈ اس انارمسلی ایکچولی. مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو ہم دیکھتے تھے وہ مال گاڑی کے گاڑیاں جا رہی ہیں, اس کے اوپر یہ ایک ہینڈ شیک ہے, US فلیگ, پاکستانی فلیگ, یہ وہ, آل دیٹ واز سارٹ آف اے گڈ اسٹارٹ. سو پاکستانیوں کے دل میں امریکہ کی اس لحاظ سے بڑی عزت تھی اور کہ انہوں نے ہمیں کھڑا ہونے میں مدد دی ہے. وہ بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ پاکستان کے اندر جو ویو پوائنٹ تھا زیادہ لبرل ڈیموکریٹک ماڈل تھا, انڈیا کی طرف سوشلسٹ لیفٹ آف دی سینٹر ماڈل تھا, نہرو کی اپنی پرسنالٹی, تو وہ USSR کے ساتھ ٹیم اپ ہو گئے اور ایک قسم کی ہماری امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ بن گئی. لیکن یہ الائنمنٹ میں ایک مس میچ تھی ایکسپیکٹیشنس کی, اور وہ ریئلٹی چیک 65 کی وار میں آیا.
ہم یہ سمجھتے تھے کہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، کہ اب امریکہ ہمارا دوست ہے تو اب ہمیشہ دوست رہے گا. لیکن 65 کی جنگ میں انہوں نے ہم پہ سینکشنز لگا دی، کیونکہ امریکہ کے خیال میں انہوں نے جو اسلحہ وسلح دیا تھا وہ تو کمیونسٹ ورلڈ کے خلاف لڑنے کے لیے دیا تھا، ہندوستان کے خلاف تو لڑنے کے لیے نہیں دیا تھا. تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ امیدوں کا مس میچ تھا وہ ایکسپوز ہوا 65 وار میں. تو پاکستانیوں نے سمجھا کہ بھئی دیکھیں امریکہ کیسا دوست ہے جو مشکل کی گھڑی میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اور پھر 71 کی وار آئی تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ ساتواں بیڑی بیڑا آ رہا ہے جی، پہنچ رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ ہوا نہیں. تو اس کی اگر آپ دوسرے اکاؤنٹس پڑھیں تو لگتا ہے کہ امریکہ نے اس وقت سوویت یونین کے ذریعے اندرا گاندھی پہ پریشر ڈالا کہ آپ نے ویسٹ پاکستان کی طرف کچھ نہیں کرنا. تو دونوں سٹوریز چل رہی تھیں، لیکن اوور آل یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ آسیلیشن کا شکار ہو گیا اور وہ پیٹرن پہ چلتا رہا. 1980 کی دہائی میں جب جنرل ضیاء الحق تھے اور افغانستان میں سوویت فورسز آئیں تو پھر ایک بار پھر امریکہ اور پاکستان قریب ہو گئے، اور جیسے ہی وہ فورسز گئیں ایک دم سے پریسلر امینڈمنٹ سینکشن لگا دی 1990 میں. تو سر میرا ایک سوال ہے اور میں آتا ہوں اس پہ. جو یو ایس ایس آر ورسز امریکہ والے مسئلوں میں ہم ہمیشہ بیچ میں پتہ نہیں کیسے پھنس جاتے تھے، کیوں پھنستے تھے. لیکن اس سے پہلے ایک سوال میرا یہ تھا کہ آئی تھنک 58 تھا جب ایوب خان تھے، آپ نے ضیاء کی بات کی، تو مجھے ٹی وی پہ تو یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے ڈیموکریسی فائٹ فار فریڈم ہے، لیکن جب وہ ہم سے دوستی کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو ڈکٹیٹرز تھے. ڈکٹیٹرز نہیں تو چلو مارشل لاء لگا ہوا تھا اس زمانے میں، وچ از ناٹ ڈیموکریسی. کیا امریکہ پریفر کرتی ہے ڈیموکریسی اپنے ملک میں اور دوسروں کے ملک میں نہیں پریفر کرتی، یا ایسا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے میں امریکہ نے ڈیموکریٹک گورننس اپنے لیے یہ ماڈل چنا ہے اور اس کو وہ فالو کر رہے ہیں پچھلے 240 سال سے. اور دنیا میں ان کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ امریکہ کے انٹرسٹ پہ، ان کے مفادات پہ بیسڈ ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر فار دیم کہ سعودی عربیہ میں مونارکی ہے یا نہیں ہے. فار دیم سعودی عربیہ کین پلے اے سرٹن رول. سملرلی پاکستان، اب پاکستان میں یہ ہے کہ جب ون مین رول ہوتا ہے تو ڈیسیجن میکنگ ان کے نزدیک ایزی ہوتی ہے. اینڈ دیٹس وائی اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ از اٹ اے کو انسیڈنس دیٹ ایوری ٹائم پاکستان اینڈ امریکہ کیم کلوزر دیر واز اے ملٹری گورنمنٹ ان پاکستان. تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ زیادہ اس کو اسکریچ کریں تھوڑا سا ونیئر کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیہائنڈ دیٹ از امریکاز اون نیشنل انٹرسٹ، اور کسی حد تک پاکستان کے اپنے بھی نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر جب ضیاء الحق کے زمانے میں سوویت یونین افغانستان میں آیا تو ایک جینون فیئر اور کنسرن تھا پاکستان میں کہ سوویت ایکسپینشنسٹ ڈیزائن میں ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کوڈ بی دی نیکسٹ اسٹاپ کہ انڈین اوشن کے وارم واٹرز کی طرف جانے کا. اس لیے پاکستان ولنگلی ٹیمڈ اپ ود دی یو ایس، اور ہم نے وہ افغان جہاد کا کانسیپٹ آیا. اور میرے خیال میں وہ تھوڑی سی ہماری اس وقت کی قیادت کی دانش نہیں ہوتی کہ جب آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس کی ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہیں. کیونکہ اگر آپ وہ آنریبل ٹرمز آف انگیجمنٹ نہیں کریں گے تو دوسرے، آپ نے دیکھا اس کی امپلیکیشنز، جیسے روسی واپس گئے تو پاکستان نے تو یو ور لیفٹ ود سو مینی ریفیوجیز، ملینز آف ریفیوجیز، اور وہ سارا افغانستان ان سول وار، وہ سارا تو مسئلہ ہمارے لیے امریکہ تو ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے. تو پاکستان کو امریکہ کو بلیم کرنے کی بجائے، کیونکہ وہ تو اپنے انٹرسٹ واچ کرتا ہے، وہ آپ کی غلط فہمی ہوگی یا میری غلط فہمی ہوگی کہ میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ امریکہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے خیال میں ڈیموکریسی ایک اچھا طرز حکومت ہے، آپ لینا چاہیں تو ضرور لیجئے، لیکن اگر آپ نہیں لیں گے پھر بھی ہم آپ سے ڈیل کریں گے. اینڈ دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ. اینڈ آپ نے بھی بات کی کہ دے لک ایٹ دیئر نیشنل انٹرسٹ. کب وہ وقت آیا کہ انڈیا نے یو ایس ایس آر یا رشیا سے امریکہ کی طرف فوکس کیا، اور کیوں کیا؟ اور جب انڈیا اور امریکہ کی فار لیک آف بیٹر ٹرمز دوستی ہوگی، تو واز دیٹ وین وی اسٹارٹڈ آسلیٹنگ، اور ہماری مسئلے مثال آپ نے 60s کی وار کی بات کی، وائی اس میں بھی کچھ ایسا تھا کہ انڈیا کو انہوں نے اسلحہ بھی دیا یا کچھ ایسا تھا، ہمارے کوئی گلے شکوے تھے امریکہ کے ساتھ. وائی ڈڈ انڈیا اینڈ امریکہ کم آن ٹرمز، اینڈ وائی ڈڈ how did that have an impact on Pakistan? دیکھیں یہ 90 کی دہائی تک کشمیر میں بڑی شورش جاری تھی اور انڈیا بیک فٹ پہ تھا، اور اسی وقت ٹیررزم بھی ایک دنیا میں ایک سر اٹھا رہا تھا. دین کیم 9/11.
جب 9/11 آیا تو دیٹ پرووائڈیڈ انڈینز این اپرچونٹی ٹو ٹیم اپ ود دی یو ایس ایز اے فیلو وکٹم آف ٹیررزم. اس وقت تک اگر آپ کو یاد ہو تو سوویٹ یونین ہیڈ بن ڈیزالوڈ 1991 میں. ٹھیک ہے جی. رشیا واز اسٹل اسٹرگلنگ ٹو ریگین اٹس اسٹرینتھ. تو امیرکا واز اگین لیفٹ اسٹینڈنگ ایز دی سول سپر پاور. تو انڈینس فیلٹ کہ یار یہ زبردست ہماری ان کے ساتھ ایک کیمسٹری بنتی ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ کشمیر میں ٹیررزم ہو رہا ہے, فریڈم اسٹرگل نہیں ہو رہی, تو امیریکنز آر لائکلی ٹو بائی دیٹ آرگومنٹ, کیونکہ 9/11 ہو چکا تھا. تو اس وقت سے امیریکنز کے ساتھ انڈینس کی تھوڑی کیمسٹری بننی شروع ہوئی. امیریکنز کو بھی یہ خیال آیا کہ انڈیا کین بی اے گڈ نیچرل پارٹنر فار دیم, کیونکہ گیم اس وقت تبدیل ہو رہی تھی. امریکہ نے یہ سوچا کہ اب ٹیررزم والا جو سلسلہ ہے, جب القاعدہ کو ختم کر دیا, پاکستان کی مدد سے کیا, تو انہوں نے کہا اب ہم ایشیا پیوٹ کی طرف جائیں گے, کیونکہ چائنا رائز کر رہا ہے اور چائنا کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. ایسے میں ان کو نظر آیا کہ انڈیا ول بی اے گڈ پارٹنر. سو آپ نے دیکھا کنورجنس آف انٹرسٹ. انڈیا کو یہ نظر آیا کہ امریکہ ہماری مدد کرے گا اگینسٹ دی ٹربولنس ان کشمیر, آکوپائڈ کشمیر جو انڈیا نے آکوپائی کیا تھا. اور امریکہ کو یہ نظر آیا کہ انڈیا کین بی ناؤ بلڈ اپ ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. تو کنورجنس آف انٹرسٹ ہوگی, لیکن اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں دونوں کے. اینڈ دیٹ ہیز ورکڈ انٹل دس ٹائم, ایکسیپٹ دیٹ انڈیا ڈڈ ناٹ بیکم اے اسٹریٹجک ایلائی آف دی یو ایس. اس نے کہا ہم اسٹریٹجک الائی نہیں, ہم پارٹنر ہیں. ہم روس کے ساتھ اپنی دوستی نہیں چھوڑیں گے, ہم چین کے ساتھ بھی اپنی تجارت کریں گے, سرمایہ کاری کریں گے, بیکاز وی بلیو ان اسٹریٹجک اٹانومی. ہم اپنی اٹانومی رکھیں گے. اور چونکہ امریکہ کو یہ شک تھا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈیا چین کے ساتھ مل کے دوبارہ ہندی چینی بائی بائی کر جائے, تو اس لیے دے اسٹارٹڈ پمپنگ اے لاٹ آف اکنامک اینڈ ملٹری اسسٹنس ٹو انڈیا. اور انڈو پیسفک اسٹریٹجی جو بنائی, جو بھی ایک چائنا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے بنائی تھی, اس میں بھی انڈیا بیکیم اے ویری نیچرل پارٹنر. ادھر نیچے آسٹریلیا, اوپر ایسٹ پہ جاپان, تو ایک پوری آرک بنتی ہے اگر انڈیا شامل ہو جاتا ہے ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ کنورجنس آف انٹرسٹ دونوں ملکوں کے, ڈفرینٹ انٹرسٹ لیکن کنورج ہوئے. انہوں نے انڈیا کو اس کے ساتھ لے آیا, لیکن دے ڈنٹ گیو اپ دیئر انڈیورنگ پارٹنرشپ ود رشیا. انڈیا واز ایبل ٹو ڈو دیٹ. کیوں ایسا ہے کہ ہم اس چیز کو نہ کر پائیں؟ مطلب ہم اسٹرگل اس میں کرتے ہیں کہ آج بھی شاید چائنا, امریکہ, مطلب ہم اگر ایک فار لیک آف بیٹر ٹرمز لیک آف انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں لوگ, فورن پالیسی ہے, لوگ انٹروین کرتے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, جو بھی ہے. سوال یہ ہے کہ وائی آر وی انیبل ٹو ڈو دیٹ, کہ واٹ انڈیا کین ڈو. کہ یار رشیا بھی ہمارا دوست ہے اور امریکہ بھی ہمارا دوست ہے, اور چائنا سے ہم ٹریڈ بھی کریں گے, اور کبھی کبھار تھوڑے مسئلے مسائل بھی ہوں گے. ہمارا ایسا سسٹم یا ایٹ لیسٹ ٹو دا کامن مین لائک می نظر نہیں آتا. وائی از دیٹ؟ دیکھیے, انڈیا اب فرام 1947 ٹو 1990 وہی انڈیا تھا, انورڈ لکنگ اٹارکک انڈیا تھا. جب 1991 میں اکانومی کا ماڈل پیش کیا, جو بائی دی وے ایک سال پہلے پاکستان میں 1990 میں نواز شریف اور سرتاج عزیز دے چکے تھے, سیم ماڈل. اچھا. تو یہ جو 25 سال 30 سال نے انڈیا نے اس کنٹینیوٹی آف دیٹ ماڈل کی وجہ سے اپنا اکنامک پروفائل ریز کیا. اب وہ 5th لارجسٹ اکانومی بنے ہوئے ہیں اور وہ 3rd بننا چاہ رہے ہیں. اب ان کا ٹارگیٹ ہے $6.7 ٹریلین کی اکانومی بننے کا. تو جب آپ کا اکنامک مسل بن جائے تو پھر آپ کی فارن پالیسی چوائسیز ایکسپینڈ کرتی ہیں, اور جب آپ کا اکنامک مسل گر جائے تو آپ کی فارن پالیسی چوائسیز شرنک کرتی ہیں, کیونکہ آپ دوسروں کے دستے نگر پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کبھی آپ IMF کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی چین, کبھی سعودی عربیہ, کبھی UAE. اور پاکستان میں وہی ماڈل جو نرسمہا راؤ نے 1991 میں دیا اور نواز شریف نے 1990, اس میں آپ کو پتہ ہے 1990 میں ہماری 4 گورنمنٹس چینج ہوئی. پھر اس کے بعد جنرل مشرف آئے, پھر اس کے بعد زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی, پھر نواز شریف کی گورنمنٹ آئی. آپ نے کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں رکھا. رزلٹ یہ ہے کہ آج آپ کے پاس وہ اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہے وچ از نیسسری ٹو ایکسرسائز اسٹریٹجک اٹانومی. یہ وجہ ہے, اور کوئی وجہ نہیں, کوئی سازش نہیں, کچھ نہیں. ایک ہی وجہ ہے کہ پنجابی میں وہ ایک بڑا پرانا محاورہ ہے, جنہ دے کار دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. دیٹس ہاؤ اٹ از. دی ورلڈ از جو اکنامک مائٹ ہے نا آپ کی, دیٹ
चाइना कैसे बन गया है अमेरिका के लिए चैलेंज? बिकॉज डेंग जियाओपिंग changed the track. For the next 30 years, China made 9%, 10% growth, and China became a quasi superpower. ये एक अल्टीमेट रियलिटी है जो हम लोगों को सीखना है. अभी हमने नहीं सीखी. हमने सिक्योरिटी पे इतना फोकस किया कि हम ये भूल गए कि अल्टीमेटली द इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द रियल स्ट्रेंथ दैट कंट्रीज हैव. तो इस वजह से हमारे और हिंदुस्तान में थोड़ा फर्क आ गया जी. अच्छा, इसमें माना आपकी बात सिक्योरिटी की अल्टीमेट सिक्योरिटी तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना, और आप सिक्योर क्या कर रहे हो अगर इकोनॉमी ही नहीं है. लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि हम अनलकी थे, मैं बस समझना चाह रहा हूँ 9/11 होता है, हमने तो नहीं, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं था, अलकायदा कहाँ से बना, जो सारी चीज़ें चल रही थी. हमारी जो रिलेशनशिप थी एट द टाइम विद द तालिबान वो भी अमेरिका की वजह से थी. ऑब्वियसली हमने उसको फिर यूज़ किया फॉर मल्टीपल थिंग्स. लेकिन 9/11 होता है, क्या हमारे पास उस ज़माने में कोई और ऑप्शन था अदर देन साइडिंग विद द यूएस एंड जो हमने अपनी दूसरी साइड ऑफ द बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ अपनी रिलेशनशिप थोड़ी सी काफ़ी ख़राब कर दी. हमारे पास उस ज़माने में और कोई ऑप्शन नहीं था. वी हैड टू गो डाउन दैट राउट. वुड दे हैव अटैक्ड अस इफ वी डिडंट? मतलब मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की भी हिस्ट्री में 9/11 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज ये रीजन में बहुत इंस्टेबिलिटी आई, सिक्योरिटी इशूज़ आए, मज़ीद और मसले मसाइल आए. Could we have done 9/11 differently? I think पाकिस्तान को शायद यही करना पड़ता, but we could have negotiated better terms. देखिए ना, आप डर के मारे तो नहीं कर सकते. पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, आपके पास आर्म्ड फोर्सेस हैं, आपकी न्यूक्लियर पावर है, आपके पास यंग पॉपुलेशन है, पाकिस्तानी बड़े पैशनेट हैं, दुनिया में बड़ा हाई IQ रखते हैं. इट्स नॉट दैट ईजी. पाकिस्तान इज़ नॉट अ वॉक ओवर. मेरा ये ख्याल है कि वी कुड हैव नेगोशिएटेड बेटर टर्म्स. और वो कैसे की जाती हैं? वो ऐसे की जाती हैं कि यू टेक द मैटर टू पब्लिक डिबेट. कि भाई ये होने जा रहा है, आपकी पार्लियामेंट जैसी तैसी भी है, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें, पब्लिक डिबेट कराएं, और फिर आप अच्छी टर्म्स नेगोशिएट करें. और हमने ये मामला किया है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब 2015 में सऊदी अरेबिया रिजॉर्टेड टू मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट हुतीज़ इन यमन, तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमें शामिल हो जाएं. पाकिस्तान की उस वक्त पॉलिसी थी कि हम किसी मुल्क में दरअंदाजी नहीं करेंगे. दैट वाज आवर पॉलिसी एंड आई थिंक इट वाज वेरी साउंड पॉलिसी. पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने मामला पार्लियामेंट में ले गया. पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, आप न्यूट्रलिटी रखेंगे, आप नहीं जाएंगे. थोड़ी देर के लिए सऊदी अरेबिया भी खफा हुआ, UAE भी हुआ, लेकिन वो वापस आ गए. क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये पाकिस्तान की आवाम की तरफ से था, पार्लियामेंट में. अगर जनरल मुशर्रफ उसको वाइडर डिबेट पे थोड़ी कंसिडरेशन करते और मनोअन अमेरिका को ना मान लेते, तो मेरे ख्याल में दैट वुड हैव बीन बेटर. इनफैक्ट दैट्स अ लेसन फॉर ऑल टाइम्स टू कम, कि हमें कोई भी अपना फॉरेन पॉलिसी हो या इंटरनल पॉलिसी हो, आपको पहले नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए. आई गिव यू अनदर एग्जांपल. 2014 पीक पे थी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म. हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में जाना था, ज़रब अज़ब होना था. एक साल पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई और एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया गया, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, पीपल्स पार्टी, एवरीबडी केम ऑन बोर्ड कि आप कर सकते. दैट गेव द स्ट्रेंथ टू आवर मिलिट्री टू गो इन एंड दिस सक्सीडेड. तो हमें इस बात से ये सबक सीखना चाहिए 9/11 के बाद से, जो उस वाक़े का आपने जिक्र किया है कि कौम की स्ट्रेंथ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से है. सारी कौम इकट्ठे होकर चलेगी तो यू विल हैव मच बेटर रिजल्ट्स. अगर आप इस तरह डर के नेगोशिएट करेंगे और एकदम से फैसला कर लेंगे कि वो अमेरिका का गैज़ो गज़ब आ गया, भाई क्या ऐसा क्या, यू नोबडी कैन डेयर इन्वेड पाकिस्तान. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. वो अफ़गानिस्तान में इन्वेजन करके 20 साल बाद नाकाम लौट गए, इराक़ में इन्वेजन करके फंस गए और फिर वहाँ से जाना पड़ा, और ख़ुद अमेरिका में कंसेंसस हो गया कि भाई ये लॉन्ग डिस्टेंस वॉर्स नहीं करनी. पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है. तो ख़ुद से अपने ऊपर डर तारी ना करें. जब आप नेगोशिएट करें तो फिर आप देखेंगे कि यू कैन डू बेटर, यूज़ द पीपल्स कंसेंसस एंड पावर, एंड आई टेल यू डू मच बेटर. आपको लगता है कि मतलब अब ये थोड़ी सी कंस्पिरेसी थ्योरी भी नहीं है, पर लोगों की बातें ऐसी होती हैं कि हमने भी अमेरिका के साथ बड़ी डबल गेम्स खेली, हम स्पेशली वॉर ऑन टेरर में. हमने कभी अफगानिस्तान की साइड ली, कभी नहीं ली. $10 बिलियन अपेरेंटली हमने उनसे फंडिंग मिली है. क्या जो हमारी
politicians, establishment, the entire lot, were we looking at this from were we also at fault in our relationship with America over any of the period of history? जब आपने कोल्ड वॉर में अमेरिका का साथ बना तो हम शामिल थे अपनी मर्जी से. जब अफ़गानिस्तान पे सोवियत इन्वेजन हुई और हम अमेरिका के पार्टनर बने तो फिर भी हम अपनी मर्ज़ी से गए. जब वॉर ऑन टेरर हुई तब भी हम अपनी मर्ज़ी से अमेरिका के साथ शामिल हुए. तो पाकिस्तान को भी अपना कोई इंटरेस्ट नज़र आता था तो शामिल होते थे ना उस वक्त. लेकिन वक्त ने ये हमें सिखाया कि आप जब तक अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे और बाहर से आने वाले डॉलर्स पे एतमाद करेंगे तो आप डिपेंडेंसी सिंड्रोम में चले जाएंगे. और हमारे साथ वो हुआ. हमारे साथ जो गलती हुई है वो ये नहीं हुई कि हमने वहाँ पे पत्ते अपने सही नहीं खेले, मेरे ख्याल में सही खेले, लेकिन हमने दाखिली हालात में अपने आप पे तवज्जो नहीं दी. हमने ये नहीं किया कि वो जो KLB कैरी लुगर बर्मन बिल के जो पैसे आ रहे थे उससे अपनी इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को हम बिल्ड करते, वो हमने नहीं किया. दैट्स वेयर द मिस्टेक. द सेकंड मिस्टेक वाज दैट वी फेल टू रीड द नेचर ऑफ अफगान स्टेट. देखिए 1949 में लोया जिरगा होता है और वो ये कहते हैं कि हम ये ड्यूरन लाइन को नहीं मानेंगे, अंग्रेज़ चले गए हैं, ये ड्यूरन लाइन हम नहीं मानते. सो दे हैव एन इरिडेंटिस क्लेम, प्रीपोस्टरस है, वी डोंट नेवर एक्सेप्ट दैट. लेकिन इवन तालिबान गवर्नमेंट्स डिडंट डू दैट. सो दैट क्लियरली शोज़ कि हमें अफ़गानिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट ट्रीट करना चाहिए, नॉट इवन एज स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड. वो तो वैसे ही हमने ख़त्म कर दिया था कि नहीं है. लेकिन इवन अदरवाइज वी डोंट नीड ए फ्रेंडली गवर्नमेंट इन अफ़गानिस्तान. पहला हमारा ख्याल था कि फ्रेंडली चाहिए ताकि इंडिया डबल स्क्वीज़ ना करे, लेकिन वो तो कर रहे हैं इंडिया के साथ लेकर. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें उनके साथ और उस सारे की ओरिएंटेशन इकनॉमिक्स की तरफ ले जाएं. क्योंकि इकोनॉमिक्स में ले जाने का फ़ायदा ये है कि बॉर्डर के दोनों तरफ जो ट्राइब्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे धंधे में, कारोबार में. तो इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब बॉर्डर पे इश्यूज़ आए तो आप ये बॉर्डर बंद ना करें तजारत के लिए, ताकि लोग उसमें बिजी रहेंगे. तो फिर TTP जैसे या और कोई फॉरेन एलिमेंट्स जो करना चाहते हैं इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान, उनको मौका नहीं मिलेगा. सो काइनेटिक एक्शंस अलोन विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. आपको पॉलिटिकल ट्रैक साथ साथ चलाना चाहिए. और अगर फाटा के लोग, एक्स फाटा के लोग आपके पार्टनर्स बन जाएं तो देयर इज़ नो वे कि TTP वहाँ पे जगह बना सकेगी. वो आपका पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो होंगे. सर अब तो मिसाल के तौर पे जो सिचुएशन है हमारे अफ़गानिस्तान के साथ, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ भी, हमारी सारी जगह अभी जो मसले मसाइल चल रहे हैं, आपने अभी बात की कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए डॉलर्स पे. आज शायद आज की डेट में मोर देन एवर हम तो सॉर्ट ऑफ उस तरह के एक पेशेंट हैं जिस पे ड्रिप निकाला तो पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे. IMF इज़ हर बच्चा को पता है कि कब अगला ट्रांच आना है या नहीं आना. अब तो हम हैं जहाँ हैं, हमने अपने पड़ोसी अगवानियों से भी मसले मसाइल थोड़े से क्रिएट कर चुके हैं. इंडिया के साथ तो हैं, IMF पे डिपेंडेंट हैं. अब हम इस जहाँ पे हैं इस पूरी सिस्टम में शुड वी स्टिल लुक एट US एज एन एलाई, एंड इफ़ वी डोंट एंड दे स्टॉप गिविंग अस दी 2-3, आई नो इतना कोई बिग चंक्स ऑफ कैश नहीं है ग्लोबल स्केल पे, लेकिन हमें तो फिर भी ज़रूरत है. तो अब क्या करें हम? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स को सिर्फ उस नज़र से ना देखें, जियो पॉलिटिक्स की नज़र से. आई हैव ऑफन मेंटेन्ड कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप जो है वो पाकिस्तान US की ऑसिलेट करती रही है, लेकिन पीपल टू पीपल रिलेशनशिप स्टडी रही है. पाकिस्तानी कल भी स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, आज भी जाते हैं. पाकिस्तानी फिजिशियंस कल भी वहाँ पे अपनी जगह बनाई हुई थी, आज भी वहाँ की पब्लिक हेल्थ में. कल भी अमेरिका के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ इनपुट देते थे, आज भी देते हैं. आज भी हमारे IT के जो यंगस्टर्स हैं वो सिलिकॉन वैली से जुड़ा रहना चाहते हैं. तो आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं पीपल टू पीपल के, वो कभी भी कम नहीं हुए. आज भी अमेरिका आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन ए वे कि आपके पॉजिटिव है तो चाइना, लेकिन पॉजिटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड है चाइना वहाँ पे. कॉर्पोरेट अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है. तो आप इतना कुछ मत खोएं बाय जस्ट सेइंग कि भाई जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका और हमारी चीज़ें नहीं मिलती. ओके, नहीं मिलती, लेकिन आप बिगर पिक्चर देखें. बिगर पिक्चर ये है कि आप अपनी सॉवरेनिटी का सौदा किए बगैर, उसको कंप्रोमाइज़ किए बगैर आप अमेरिका के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रख सकते हैं.
اور وہ پیریڈز آف ڈس انگیجمنٹ یا پیریڈ آف اسٹرینجمنٹ میں بھی رہی ہے. لیٹ سے آج کل ہم بڑا لو چل رہے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے تو ہمارے پرائم منسٹر کو فون تک نہیں کیا, نہ پچھلے والے کو کیا, نہ موجودہ کو کیا, لیکن اس دفعہ چلے ایک مبارکباد کا انڈائریکٹ انسائنڈ خط بھیج دیا. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مکمل طور پر ٹوٹ. انڈیا کے ساتھ تو ہو جاتا ہے نا, جس طرح 2016 سے ہوا ہے کہ بالکل ٹوٹ گئے. امریکہ کے ساتھ نہیں ہوا ہے. ہم پازیٹیو چیز کا دیکھیں کہ امریکہ سے جو ہمیں بینیفٹ مل سکتا ہے ان آر اون نیشنل انٹرسٹ, وہ آپ لے سکتے. امریکہ کے ساتھ آپ کی اکنامک پارٹنرشپ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. لے ہی رہے نا آپ وہیں سے, تو اپنا جو فارن ایکسچینج ارن کر رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ سامان بیچ کے یا یورپ کو سامان بیچ کے لے رہے ہیں. تو ادھر فور آپ اس کو ایک ہم بلیک اینڈ وائٹ میں مت دیکھیں, اس کو گرے کے زون میں دیکھیں, اور وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر ریلیشن شپ کے کچھ فوائد ہیں, کچھ نقصانات ہیں, اور آپ کو فوائد پہ نظر رکھنی چاہیے اور نقصانات سے بچنا چاہیے. دیٹس دی نیم آف دی گیم اینڈ دیٹس ٹرو فار ایوری بڈی. لک ایٹ فار ایگزامپل انڈیا اینڈ چائنا, 2 بار جنگیں کر چکے ہیں, اور جب گلوان ویلی کا ہوا واقعہ 2020 میں, تو انڈیا میں آوازیں اٹھی کہ چین کے ساتھ تجارت بند کرو. اس وقت 100 بلین تھی, آج 125 ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹرسٹ لوگوں کو اس میں نظر آتا ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی واز ویری فونڈ آف دی نیشنل سیکورٹی پالیسی دیٹ کیم آؤٹ 2.5 years ago. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی جو سیکورٹی ہے, نیشنل سیکورٹی, اٹ ریسٹ آن دی ٹرائیپوڈ آف ٹریڈیشنل ڈیفینس, economic security and human security, with primacy given to economic security, and within that realm geoeconomics. What is geoeconomics? Geoeconomics means کہ leveraging your geography for your economic benefit. اب پاکستان کانفلوئنس پہ بیٹھا ہے, ادھر ویسٹ ایشیا ہے, ادھر ایسٹ ساؤتھ ایشیا ہے, اور ادھر سینٹرل ایشیا ہے. آئی مین آپ کی اکنامک جیوگرافی ایسی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یو کین بی اے ویری رچ کنٹری. سنگاپور کے پاس تو کچھ نہیں تھا نا, صرف جیوگرافی کو یوز کیا ٹو بیکم اے ہب. سیم گوز فار دبئی. تو ہمیں اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے, اکنامک انٹرسٹ ان پرٹیکولر. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ریلیشن شپ آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوگی, فائدہ مند ہوگی. اب آج کل بڑی بحث چل رہی ہے کہ امریکہ اور چائنا کا آپس میں کمپٹیشن ہے, تو ہم کیا کریں جی, بیلنس کیسے رکھیں؟ وہ دونوں تو آپس میں جھگڑے پہ ہیں, تو ہم کیا کریں؟ ہم تو چین کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں اور امریکہ کے ساتھ. تو میرے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بیلنس رکھیں گے. بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکوٹی 50-50 نہیں ہے. بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کے انٹرسٹ آتے ہوں وہ آپ پروٹیکٹ کیجئے. چائنا کے ساتھ ہمارے چین بڑا پرانا دوست ہے, ہمارا بڑا گہرا دوست ہے. چین کے ساتھ ہمارے بڑے, یعنی انہوں نے ہماری ریڈ لائنس کو ہمیشہ ایکسیپٹ کیا, کبھی انٹرفیئر نہیں کیا ہمارے معاملات میں, کبھی انٹروین نہیں کیا, ہم انٹرنیشنل فورمز پہ ہمیں پروٹیکٹ کیا. تو چائنا کے ساتھ دوستی آپ کی بڑی ملٹی فیسٹڈ ہے, اور آپ کے ہاں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے, سی پیک کے علاوہ بھی کی ہے. امریکہ کے ساتھ آپ کے بڑے پرانے تعلقات, جس طرح میں بھی آپ سے بتایا کہ پیپل ٹو پیپل کتنی لنکیجز ہیں. تو یو میک دی بیسٹ آف بوتھ ورلڈس, دیٹس مائی ویو. اچھا, اسی بیسٹ آف بوتھ ورلڈس پہ اگر میں آؤں, ایک اور سورٹ آف کانورسیشن آج کل یہ چل رہی ہے کہ کیا دنیا میں, آپ نے چائنا کی بات کی نا, چائنا اور امریکہ جو لڑ رہے ہیں, یا مثال کے طور پہ جو رشیا نے ابھی یوکرین میں کیا ہے, یا جو دنیا میں اگر آپ دیکھیں ایک آلموسٹ لے مین کو تو ایسا لگ رہا ہے, اور آپ سے میں اوپینین لینا چاہ رہا تھا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر سورٹ آف بنتا جا رہا ہے. میری پوری زندگی پچھلے سالوں سے پہلے امریکہ واز دی سپر پاور بائی آل اسٹریچ, اٹ واز ان اے لیگ آف اٹس اون. اب پہلی دفعہ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نئے پلیئرز آ رہے ہیں انٹو دا مارکیٹ, اور ان میں کانفیڈنس بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے تو چلے جو حالات ہیں وہ ہیں, اب تو کافی کلیئر بھی ہوگی وہ بات. امریکہ کا کیا فیوچر ہے ان دس نیو ورلڈ آرڈر, اور کیا امریکہ کی ہمارے لیے اتنی اسٹریٹجک ویلیو رہے گی؟ ابھی آپ نے بات کی پیپل ٹو پیپل. پیپل ٹو پیپل میں ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے نا کہ سلیکان ویلی از دا ہب آف ٹیکنالوجی. ڈاکٹرز کی بیسٹ, مطلب دا بیسٹ ہاسپٹلز ان دا ورلڈ, دا بیسٹ میڈیکل کیئر ان دا ورلڈ از ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. کل کو اگر وہ سعودی عربیہ میں ہو یا UAE میں ہو تو ہمارے ڈاکٹر شاید وہاں جائیں, یا ہماری ٹیکنالوجی شاید, یا انجینئرنگ کمیونٹی شاید ادھر جائے. سو ول America's place in the world change, and should we مطلب care about that? Does that matter to us? دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. یہ جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے یہ 1945 میں جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی ہے تو اس وقت بنا تھا.
ٹھیک ہے جی, ساورین ایکویلٹی کے نام پر. اور انہوں نے کہا تھا آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے, انٹرفیئر نہیں کریں گے, وارز نہیں کریں گے, رسپیکٹ کریں گے ساورینٹی. بٹ ایسا ہوا تو نہیں. ٹھیک ہے جی, پہلے سرد جنگ شروع ہو گئی, کولڈ وار. اور اس کے بعد جب 2003 میں امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تو سیکیورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں یہ کہا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے, میئر آن دی سسپیشن. بٹ امیریکنز فارمڈ اے کولیشن آف دی ولنگ اینڈ وینٹ ان ٹو عراق, حملہ کر دیا. ٹھیک ہے, 2 things happened. ایک یونیلیٹرلزم, ہم خود فیصلہ کریں گے اپنا, ملٹی لیٹرلزم, گلوبلزم, نو, ہم فیصلہ کریں گے. اینڈ سیکنڈ, اگر ہم شک بھی ہو تو ہم کر سکتے ہیں. ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو بعد میں پتہ چلا نہیں تھے, ہم شک کی بنیاد پر بھی کریں. اس کو کہتے ہیں پری ایمپٹیو اسٹرائکس, یعنی آپ یونیلیٹرلی بھی فیصلہ کریں گے اور پری ایمپٹیولی کریں گے. یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو سب طرف پھیل گیا. پھر روس نے کرائمیا پہ 2014 میں کر لیا, پھر ابھی آپ یوکرین میں انہوں نے ایسٹرن یوکرین کو پکڑا ہوا. تو یہ ایک ایسا, انڈیا نے بھی انکریج ہو کے تو 2019 میں بالاکوٹ پہ اسٹرائک کر دی. تو یہ ایک ایسا ٹرینڈ یونیلیٹرلزم کا بنا کہ اس نے دنیا کا اس ورلڈ آرڈر کو درم برم کر دیا. اب اقوام متحدہ پیس اینڈ سیکورٹی کے معاملے میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتی, کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے, وہ ڈیولپمنٹ میں ہے, کلائمیٹ چینج میں ہے, یہ وہ, لیکن ادھر نہیں ہے. تو اب جو دنیا ہے وہ ایک تو یہ. دوسری چیز جو آپ نے پہلے فرمائی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ جو ہے پہلے وہ سول سپر پاور کی طرح تھا, پھر چیلنجز آنے شروع ہوئے. سب سے پہلے چین اٹھا, پھر جاپان, جرمنی, انڈیا, برازیل, ساؤتھ افریقہ. ایون بیفور 2017 پاکستان کو نیکسٹ 11 میں شامل کیا ہوا تھا انہوں نے. وہ تو ہمیں 2017 میں ہم ڈی اسٹیبلائز ہو گئے. اگر ہم اس روٹ پہ چلتے رہتے تو بلیو یو می آج ہم بھی اسی درجے کی پاور ہوتی جو چیلنج کر سکتے ہیں. تو اب پھر کیا ہوا, اب لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو ملٹی الائنمنٹس کرتے ہیں. اب کراس کٹنگ الائنمنٹس شروع ہو گئی. امریکہ, انڈیا, جاپان, آسٹریلیا کا ایک وہ بنا, یورپین کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چلیں, ٹرانس اٹلانٹک ایکویشن. چائنا نے BRI کر دیا, 120 ملکوں کے ساتھ اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے اکنامک مسل کے ساتھ اپنے جوڑ دیا. 6 اکنامک کوریڈورز بنا دیے جس میں CPEC بھی ایک ہے. تو دنیا میں اب ملٹی الائنمنٹس ہو رہی ہیں. اب وہ یونیلیٹرل دنیا نہیں رہی, یونیلیٹرلی ایکٹ کر رہے ہیں. پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے کہا 2017 میں کہ امریکہ فرسٹ, تو پیوٹن نے کہا رشیا فرسٹ, شی نے کہا چائنا فرسٹ, مودی نے کہا انڈیا فرسٹ, اردوان نے کہا ٹرکی. تو وہ ایک دنیا اس طرف چل پڑی وچ واز اے مور ڈینجرس ورلڈ. اب اگلا ورلڈ آرڈر کیا ہوگا, نو بڈی نوز. اس وقت ہم فلکس میں ہیں, اس وقت تبدیلی میں ہیں. امریکہ کا رول اگلے ورلڈ آرڈر میں کیا ہوگا, وی ڈونٹ نو. اٹ ول سیٹل ونس وی ہیو دی نیو بیلنس آف پاور ان دی ورلڈ. کیونکہ چائنا اس کو ڈیفائی کر رہا ہے امریکن ہیجمنی اور امریکن سپریمیسی کو ایشیا پیسفک میں. تو دیئر فور آئی تھنک وی آر وٹنسنگ دی فارمیشن آف نیو ورلڈ آرڈر, بٹ ناٹ یٹ, وی ڈونٹ نو. But America, in my view, will still remain relevant for quite some time until کہ امریکہ کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے. وہ علیحدہ بات ہے. But Americans are taking steps. وہ فار ایگزامپل ساری مینوفیکچرنگ آؤٹ سورس ہو گئی تھی چائنا. Now they are bringing back the manufacturing. ٹیکنالوجی وارس شروع ہو گئی ہیں. وہ چائنا کو ٹیکنالوجی ڈیفائی کر رہے ہیں, نہیں دے رہے, اور اپنی وہ ڈیولپ کر رہے. چائنا اب اپنی ڈیولپ کر رہا ہے. تو یہ ایک دنیا ایک ایسی ہے جس میں ہر ملک اپنے اپنے اس پہ ہو رہا ہے. اب سعودی عربیہ کا آپ نے نام لیا, سعودی عربیہ بالکل یہی کر رہا ہے. سعودی عربیہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی, وہ یہ کہ اکنامک تبدیلی اور سوشل. اور سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ اپنا سارا کچھ ویسٹرن سیکورٹی امبریلا سے ہٹا کے ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اپنی آپشنس. اس کی کلاسک ایگزامپل چائنا کے ساتھ ان کی زیادہ بات چیت ہے, اور چائنا کی مدد سے ایران کے ساتھ نارملائز کیا. آج سعودی عربیہ میں ایک ٹیکنالوجی ہب بن رہا ہے جس کو ایک پاکستانی امریکن بنا رہا ہے. اینڈ آفٹر دی ٹاک آئی ول گیو یو دی ڈیٹیلس کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. تو میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا اس وقت گلوبلائز تو ہے لیکن ملٹی الائنمنٹ کی شکل میں ہے, بیکاز نو بڈی نوز کہ اس وقت آپ کو ہر کوئی اپنے اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی ہیو بین کانسٹنٹلی آرگوئنگ ود مائی اون پیپل کہ آپ پاکستان کے اوپر توجہ دیں. اس وقت سب سے زیادہ آپ اس وقت سب سے زیادہ آپ کوئی کسی طرف کانفلکٹ کو ہوا نہ دیں. آپ اس وقت اپنی اکانومی کو سیدھا کریں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں.
because you have all the prerequisites that are required for making a big power. پاکستان بن سکتا ہے. 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک میں ہے. آپ کے یہاں دریا ہیں, پہاڑ ہیں, صحرا ہیں, کوسٹ لائن ہے. اینڈ میں یونائٹڈ نیشنز میں 6.5 سال رہا اور میں نے بڑی قریب سے ساری قوموں کو دیکھا. بلیو یو می بارنگ 1 or 2 our people had the highest IQ ratio level. اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت عطا کی ہمیں. لیٹس پٹ دیٹ ٹو یوز. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دی کی. اور یو نیڈ اے نیشنل کنسنسس. اس لیے آئی بین کالنگ فار نیشنل ڈائلاگ ان آل مائی آرٹیکلز دیٹ آئی پبلش ان ڈان. کہ نیشنل ڈائلاگ کیجیے اور سب اسٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھیں اور کہیں کہ اس ملک کو ہم نے بنانا ہے بیکاز ہماری اگلی جنریشن وی او اٹ ٹو دیم to make this. And this country has all the elements that are required to make a great nation. And this is the time to focus inward. That's my view in the context of what's happening around the world. نہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے ایکچولی اباؤٹ فوکسنگ انورڈ, کیونکہ شاید ایسا بھی ہو رہا ہے نا کہ جب ایک گلوبل ورلڈ میں ہم جائی جا رہے ہیں تو مور اینڈ مور تھنگز ہیو ٹو بی لوکلی مینوفیکچرڈ اینڈ لوکلی کریٹڈ. اور ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہیں, اور اینڈ ان اے وے شاید یہ گلوبل ری شفٹ ہمیں سوٹ کرے گا بیکاز ویل فورس ٹو لک انورڈس ورسز لکنگ آؤٹ ورڈس. اچھا سورٹ آف ایک چیز مجھے تھوڑا سا انلائٹن کریں. آپ نے بات کی نا کہ یار دیکھو آپ کی کوئی ان سے فار ایگزامپل پولیٹیکل افیلیشن, امریکہ ڈیموکریٹک ہے لیکن اٹ ول ورک ود اے ملٹری ڈکٹیٹرشپ, نو پرابلم. اسی طریقے سے وائی از اٹ دیٹ انڈیا ڈیموکریٹک تھی یا نہیں تھی, دے ور ایبل ٹو ڈیولپ اے ریلیشنشپ ود رشیا اینڈ دین مینٹین دیٹ ریلیشنشپ وائل ہیونگ اے ریلیشنشپ ود امریکہ. ہماری اس طرح ایک اسٹریٹجک یا ایک زیادہ بڑی ریلیشنشپ رشیا کے ساتھ کبھی کیوں نہیں تھی؟ China is also a communist country. They are also so Russia اور پاکستان why were they never? دیکھیں USSR اور سوویت یونین جو تھا اس کی اور امریکہ کی ایک بڑی انٹینس کولڈ وار تھی, اور جب آپ نے سیٹو سینٹو جوائن کر لیا تو یو بیکیم اے پارٹی آن دی سائڈ آف دی امریکنس. تو جو راستے تھے وہ ان کے ساتھ تقریباً بند ہو گئے مکمل طور پر, اور رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان, اور ویسے بھی ایک تھی اورژن تھی ٹو دی کمیونسٹ ایڈیالوجی, اور پھر جب وہ افغانستان میں آئے تو بھی ڈر لگا کہ یہ شاید ادھر آ جائیں گے. تو پاکستان نے کبھی بھی اس طرف نہیں کیا. اٹ از اونلی اے لیٹ تھاٹ ناؤ کہ بھائی ہم رشیا کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹس وائی پرائم منسٹر عمران خان واز دیئر آن 22 اپریل ان ماسکو. اور وہ تو زیادتی ہمارے پرائم منسٹر کی نہیں تھی, کیونکہ ہماری تو یہ پالیسی تھی ہم سب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے تھے. لیکن صدر پیوٹن نے زیادتی کی کہ جب ایک فورن ہیڈ آف گورنمنٹ آیا ہوا ہے تو آپ کیوں اسی دن جنگ کر رہے ہیں, آپ پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں. تو وہ لیکن یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان سب کے ساتھ آپ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں بڑی اچھی اپروچ ہے جو بڑی لیٹ آئی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی ایک کے ساتھ آپ مکمل طور پر اس کی میں کلوکیل لینگویج یوز کر لوں, اس کی گود میں مت بیٹھے کسی کی بھی, کسی سپر پاور کی. آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے, assert your presence but first develop your intrinsic strength, your inner strength. آپ کی inner strength ہوگی تو trust me the world will deal with you, اور اگر آپ نہیں ہوگی تو آپ irrelevant ہو جائیں گے. تو اپنی ریلیونس بنانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سیاسی استحکام لائیں, ہم معاشی کنسنسس لائیں, ایک کہ بھئی ہم نے جو بھی ہو جائے ہماری اکنامک پالیسیز نہیں بدلیں گی. میں نے آپ کو مثال دی انڈیا کی, بالکل, اور بائی اینڈ لارج بہت سارے ملکوں نے اکنامک پالیسیز کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے, ان کے یہاں بھی اکنامک ٹربولنس تھی, پولیٹیکل ٹربولنس تھی. اٹلی ہے, جاپان ہے, نیدرلینڈس ہے, ملیشیا ہے, بڑی پولیٹیکل ٹربولنس ہے, بٹ انسٹیٹیوشنز کیپٹ ورکنگ اینڈ دی اکنامک پالیسیز کیپٹ دی سیم ٹریک. ہمارے ہاں ہم نے وہ کام نہیں کیا. آج بھی کر لیں دیر نہیں ہوئی. آئی ہیو گریٹ کانفیڈینس ان دی پوٹینشیل آف آر کنٹری, ٹرسٹ می, بٹ وی گاٹ ٹو فکس آر گورننس. اس گورننس میں ہم جو ہے وہ سب نیچے جا رہے ہیں, اینڈ وی گاٹ ٹو کم بیک ٹو سم پوائنٹ آف کنورجنس کہ اکنامک چارٹر ہوگا آپ کا اور آپ اس طرف جائیں گے. سر آپ نے بڑا ٹائم دیا, آئی وانٹ ٹو تھینک یو فار دیٹ. لیکن آئی جسٹ ہیو ون لاسٹ کویشچن. جی ضرور. ہم یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں whether that's our relationship with America, جیو پالیٹکس, اکانومی, ابھی آپ نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی, اس سب میں ایک ایلیفنٹ ان دا روم ہے جس کو اگر میں نہ ایڈریس کروں تو آئی فیل لائک کہ کانورسیشن کمپلیٹ نہیں ہے. کہ ہم کہہ رہے ہیں یار ہم نے فوکس کیا سیکورٹی پہ, اکانومی پہ نہیں. کیوں فوکس کیا سیکورٹی پہ, اکانومی پہ نہیں؟ بیکاز
who did America deal with? The military, not the political authorities. Has our military come to power because of our lack of security, because of the Afghan war, because of India, because of جو ہمارے پڑوس میں سارا ہو رہا تھا, or is it because they are in power that we have such a big security and that we are so focused towards? So is it chicken and egg ہے, مطلب what is it? Is it کہ یار وہ obviously ہم نے ان کو اور پاور دیتے رہے because ہمارے وہی نا, آپ کو ڈر لگ رہا ہے, آپ سیکورٹی رکھتے ہو, آپ ایک گارڈ رکھتے ہو, 2 گارڈ رکھتے ہو, بڑھتا جاتا ہے, یا ایسا ہے کہ گارڈ والے ان پاور ہیں اور وہ بندے اپنے رکھ ہی جا رہے ہیں. سو what in your opinion is it? دیکھیں, وی کین ڈسکس دس ٹل کاؤز کم ہو. یہ اس کا کوئی اس طرح سولوشن نہیں نکلے گا. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شروع کے حالات ایسے تھے کہ سیکورٹی بیکیم اے ڈومیننٹ فیچر ان آل آر انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پالیسیز. تو وہ سیکورٹی ڈومیننس کا فائدہ اٹھا کے جنرل ایوب صاحب ڈیفینس منسٹر بنے, پھر انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور ایک ایسی ریت پڑ گئی جو نہیں پڑنی چاہیے تھی. تو یہ جو سول ملٹری ایکویشن ہے یہ کوئی ہماری زیادہ چلی نہیں. بٹ ناؤ از دی ٹائم دیٹ وی مسٹ ہیو اے نیشنل ڈائلاگ ویئر آل اسٹیک ہولڈرز سٹ ان. دس از ون. سیکنڈ, میں بڑی دیر سے یہ کہتا ہوں, بہت سارے پالیٹیشینس کو یہ پسند نہیں ہے, وی شوڈ ہیو اے نیشنل سیکورٹی کونسل ابو دی کیبنٹ, جہاں پہ سول لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ اکٹھی ہو کے بیٹھ کے فیصلے کرے, سو دیٹ ہول آف دی نیشن اپروچ آ جائے سامنے. ٹھیک ہے, اٹ مے ناٹ بی دی پرفیکٹ سولوشن, لیکن انڈر دی پریزنٹ جو ہمارے معروضی حالات میں یہ سب سے اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ فوج ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پالیٹکس میں آئے, وہ نیشنل ایشوز پہ بیٹھ کے اکٹھے فیصلہ کر لیں, چیئرڈ بائی دی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر. آپ یہ کر لیجیے, کڑوا گھونٹا ہے, یہ کر لیں, اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا, ایون پالیٹیشینس کو فائدہ ہوگا, اور یہ بار بار کی کوئی انٹرفیئرنس بھی نہیں ہوگی, کیونکہ اس وقت یہ ہوگا کہ جتنے آپ کے, اور یہ کوئی امریکہ میں نیشنل سیکورٹی کونسل ہے, اس ایسی کیا بات, اس میں وہ سارے انپٹس آتی ہیں اور وہاں پہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ سے فیصلے کرتا ہے. آفٹر دی نیوکلیئرائزیشن انڈیا نے نیشنل سیکورٹی کونسل بنائی, اور اسٹریٹجک پالیسی گروپ ہے جس کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر چیئر کرتا ہے, اس میں سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ, بیوروکریٹک لیڈرشپ, وہ ساری بیٹھتی ہے, فیصلے کر کے اوپر بھیج دیتی ہے پرائم منسٹر کو. تو وی گاٹ ٹو تھنک آؤٹ اے باکس ناؤ, کیونکہ دی اولڈر سولوشنز ہیونٹ ورکڈ. تو یہ 2 تجاویز میں بار بار دے رہا ہوں بیکاز اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کر سارے اس پاکستان کو اٹھائیں, اور کیونکہ اس میں پوٹینشیل ہے اٹھنے کا, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اٹھائیں. بٹ ڈونٹ کیپ ریپیٹنگ دی اولڈ میڈیسن اینڈ ایکسپیکٹ کہ ڈفرنٹ ریزلٹس آئیں گے. ڈفرنٹ نہیں آئیں گے. یو گاٹ ٹو تھنک فریش نا. پرفیکٹ. آئی تھنک دیٹس اے گڈ پلیس ٹو لیو اٹ. تھینک یو سو مچ, بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. ہم آپ کو ڈیفینیٹلی واپس بلائیں گے فار اے فالو اپ پوڈ کاسٹ. تھینک یو گائز فار واچنگ. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.